قرآن ہے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی واقعی ایک تعداد ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے کہ اس کی مثال ترنج کسی ہے کہ اس میں خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب تم سورہ سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے، اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال غم کو حاضر کرے کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیما کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات و ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے، اس پر یاد کرے کہ قرآن نے کیا کیا مجھے کرنے کا حکم دیا اور میں کس قدر نافرمانی کرتا ہوں۔ اس سے اس کو ایک مطلب کہ وہ ایک ندامت ہوگی، ایک غم پیدا ہوگا، ایک افسوس ہوگا، گلٹی فیل کرے گا وہ اپنے اندر، اور پھر اس پر یہ روئے گا۔ یہاں جب غم ہوتا ہے نا تو پھر رونا آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے کہ عام اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں۔ برداشت کرنا، روزے رکھنا، تقوی پرہیز کرنا، اپنی زبان کنٹرول کرنا، نماز پڑھنا، تراویہ کرنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا، بس یہی ہے۔ بس کیا کرے، ابھی ہم کسی کو کچھ بول نہیں سکتے۔ اتنے سارے اتنے ینگ لڑکے جو کہتے کہ گھر والوں کے سامنے ان کا روزہ ہوتا ہے اور چھپڑ میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ چاہے وہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے، یہ ہم لوگوں کا حالات ہے، دل کا خراب حساب ہے اور کچھ حساب نہیں ہے۔ فلسفہ رمضان ہے، روزے رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی راہ میں چلنا، صبر کرنا چاہیے۔ اگر روزے میں ہو آپ، مطلب ہر چیز سے آپ پاک رہو گے۔ کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، خریداری بھی کرنی ہے، تو اب یہ بے قراری جو ہے اس وقت تو مطلب گھر پہنچنے کی ہے، روزہ کھولنے کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری یہاں رمضان میں ہی نہیں، ہر لمحے بے صبری یہ تو ہر پل رہتی ہے۔ نوید بھائی، یہاں یہ تو یہ نا کہ کوئی بولے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں ضبط کرتا نہیں ہوں، مجھ سے تو یہ سب نہیں چھوٹتا تو چلو میں روزہ چھوڑ دوں، ایسا تو نہیں ہے؟ روزے کا فرض تو ادا ہو ہی جائے گا نا؟ روزے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح مثال کے طور پہ کوئی پرندہ بغیر پروں کے ہو، کہ پرندہ بغیر پروں کے ایک بے فائدہ چیز ہے، اگر جس نے پرندہ تو حاصل کر لیا لیکن جب بغیر پروں کے ہے تو اڑے گا کیسے؟ ایسے ہی اگر کسی بندے نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے رکا رہا، دیگر منکرات سے رکا رہا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا رہا، لوگوں پر غصہ بھی کرتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، بد نظری بھی کرتا رہا، تو اس روزے کا اس کو کما کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ آج جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک ہے،
تو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. نام و نسب ذرا غور سے سن لیں. جی. محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی، فلسطین کے قریب شہر غزہ میں پیدا ہوئے. ایک قول کے مطابق آپ اسی روز پیدا ہوئے جس روز امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا. ایک روایت کے مطابق تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک داخل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. آپ آخری عمر میں بغداد سے مصر تشریف لے گئے اور وہاں شب جمعہ بعد نماز مغرب 54 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی. آگے جا کے اگر دیکھتے ہیں تو امام شافعی کے اگر شاگردوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی نام آتا ہے. کیا بات ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے معاشرہ میں ان کو ایک مدنی پھول یہ دینا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے کے باوجود محبت قائم رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر مطلب کہ نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تو نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، لیکن ہماری محبتیں تو نہ ٹوٹیں. کوئی جب تک کہ کوئی مانع شرعی نہیں ہے. میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود مقلد ہیں اور آپ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید اختیار کی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے بزرگ آج بھی بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے نام کسی نہ کسی بزرگ سے ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، آج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک لیے حاضر تھے. یا ماشاءاللہ، مجھے آپ کا مشورہ یاد آ رہا تھا پچھلے دنوں جو ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ پیارا محبت کی فضا جو ہے وہ قائم تھی. تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے اندر بہت سارے جو ہے وہ شافی پائے جاتے ہیں الحمدللہ. جی جی ماشاءاللہ. پیارے بابا جان، جو اسلامی بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو میرا سلام لازمی کہنا، اور کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں ہمارے لیے ان سے دعا لازمی کروانا، تو ان اسلامی بھائیوں کو پیارے بابا جان ہم کیا جواب دیا کریں، یا پھر آپ کی بارگاہ میں ان کا پیغام کیسے پہنچائیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. ایک بیچارہ بھول گئی ہے، شاید اس میں یہ توجہ نہیں ہوئی. اس سے بڑی مصیبت اس وقت آدمی پر پیش آتی ہے جب اس کو پوچھتے ہیں کہ میرا سلام پہنچایا کہ نہیں، میرے لیے دعا کروائی کہ نہیں. اب مرے تو اب آپ نے کہنا میں بھول گیا، اس نے کہنا کہ ہم غریبوں کو کہاں یاد رکھیں گے. اب یہ ایک چلا سلسلہ فضول گوئی کا. تو اس میں پھر مروت میں وہ بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ ہاں میں نے دعا کروا لی، ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کی تھی. تو جھوٹ در جھوٹ. تو اس لیے سچ بولنا چاہیے. بھلے اس تھوڑا لیکچر دے گا وہ ہم غریبوں کو کہاں یاد رکھیں گے، تو بھول گئے، اس پر کوئی الزام تو نہیں ہے، نہ وعدہ خلافی کہلائے گی ہے، نہ گناہ ہے اس پر، بھول جاتا ہے آدمی. تو اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہیں، تو اگر آپ نے کہا کہ میں آپ کا سلام یعنی ہاں کہہ دیا، تو اب اس کو سلام کہنا واجب ہو جائے گا. اگر آپ نے ہاں نہیں کہا، صرف سن لیا، سر بھی نہیں ہلایا، سر ہلانا بھی ہاں کہنا ہے، ہاں میں سر ہلاتے ہیں، نہ میں ہمارے یوں ہلاتے ہیں، بعض ملکوں میں ہاں میں یوں ہلاتے ہیں، سمجھے. تو جہاں کا جیسا عرف. تو اس لیے اگر آپ نے اشارے سے یا زبان سے ہاں کہا ہے تو اب پہنچانا واجب ہو گیا. اب اگر پہنچانے کی کوئی صورت نہیں بنی، آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا، اور اگر ملاقات ہوئی تو ملاقات بھی وہ جھلک ہوتی ہے، ٹائم اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی تفصیل سے بات کر سکے، اتنی رش ہے، جس نے ملاقات کی اس کو اندازہ ہوگا. تو اس صورت میں اگر بھول گیا تو ٹھیک ہے، تو وہ اگر پوچھے تو کہہ دیں کہ میں بھول گیا. یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چٹھی لکھ کر آپ کو جو بھی سلام کہنا ہے، جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ لکھ لیں، اپنا نام اور فون نمبر اس پہ لکھ کر، ایڈریس لکھ کر اب مدنی تربیت گاہ پر جمع کروا دیں. اب یہ ضروری نہیں کہ مجھے سب کا سلام پہنچ جائے اور میں ساری پرچیاں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن یہ کہ شاید آپ کو کچھ یوں ہوگا، آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں میں نے پرچی لکھ کر جمع کروا دی تھی. کیونکہ مجھ پر تو کچھ بھی واجب نہیں ہے نا
کہ وہ ان مانو کر کے جس نے سلام بولا میں اس سے ملوں جا کر کے، ہاں بھائی فرمائیے، اور کس نے سلام کہا ہے. تو ایسے موقع پر بس وہ چپ چاپ سن لینا چاہیے یا صورت حال بیان کر دینی چاہیے. اب سب کو صورت حال بھی تو پتہ نہیں ہوتی نا، کہ وہاں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا، ملاقات کرنا اور سلام کہنا، تو اس لیے بھی وہ آزمائش ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا، جن کو پتہ چل گیا تو وہ ان سے کہہ دے کہ بہت مشکل ہے میرے لیے کہ میں مطلب سلام پہنچا سکوں. رش ہوتا ہے کہ اگر ملاقات ہو بھی گئی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ عجلت جلدی میں مجھے یاد ہی نہ رہے، تو یوں کہہ کر اس کو بیچ کی بات کر لیں. کوشش کروں گا یہ نہ کہیں کہ پھر کوشش کرنا واجب ہو جائے گا. لوگ سمجھتے کوشش کرنا، ہاں میں کوشش کروں گا آؤں گا، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کون کوشش کرتا ہے. ارے کوشش، آپ کوشش کریں گے تو کھانا کھائیں گے نا، کوشش کریں گے تو سحری کریں گے نا، کوشش کریں گے تو آخر تک بیٹھے رہیں گے، کوشش نہیں کریں گے اٹھ کر چلے جائیں گے. تو کوشش کرنے سے مطلب یہ خلاصی نہیں ہوگی آپ کی، وہ تقریباً بلکہ بات شاید بڑھ جائے گی کوشش کروں گا کہنے سے. کوشش کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. باپا جس وقت کہا اس وقت ذہن تھا کوشش کروں گا، یہاں آیا اسباب نہیں پائے تو ہاں وہ اس پر کوئی مطلب ہے کہ گناہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو، یا اس کو یوں ہوگا میں کوشش کروں گا تو ترکیب بن جائے گی میری، اور بیچارے کی نہیں بنی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ میرے لیے دعا کی کہ نہیں، میرا سلام پوچھا کہ نہیں. اس سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات پھر وہ جھوٹ بولنے کا پورا امکان ہوتا ہے، مروت میں وہ جھوٹ بول دے گا. پوچھنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ پوچھنا سامنے والے کو گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے. اس لیے سامنے والے کی ہمدردی کی جائے کہ بیچارہ کہیں ہاں نہ بول دے مروت میں. اور مروت میں ہاں بولا کہ یار نہیں تو یہ لیکچر دے گا میرے کو، تو گناہ گار ہوگا. ہاں جھوٹ، یہ جھوٹ ہی کہلائے گا. میرے لیے دعا کی تھی، اب اس میں بھی آدمی بھول جاتا ہے، میرے لیے نام لے کر دعا کی تھی کہ نہیں، بھول جاتا ہے آدمی. یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو مدینہ شریف جاتے ہیں، ان کو تو اتنے بولتے ہوں گے دعا کرنا، میرا نام لے کر دعا کرنا. پھر جو اس کے لیے مسائل ہوتے ہوں گے، حاجی صاحب کے لیے مسائل ہوتے ہوں گے، خدا جانے بیچارے کو دن میں کتنی بار ہو سکتا ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہو. تو اس لیے جھوٹ نہ بولے، بول دے کہ میں اب بھول گیا تھا، اور میں یا سب کے لیے دعا کی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، تو یہ کہہ دے کہ میں نے تو سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے، اس میں آپ بھی آ گئے، آپ بھی مسلمان ہیں. یوں کر کے مطلب ترکیب بنائی جا سکتی ہے. اچھا یہ بھی بولتے ہیں ہمارے اسپیشل دعا کرنا. اب یہ انگریز مسلط ہوتا جا رہا ہے. پہلے خصوصی دعا کہتے تھے، ہمارے لیے خصوصی دعا کرنا. اب کچھ خصوصی دعا کا کہہ رہے ہیں ابھی، کچھ میری اردو ابھی زندہ ہے، کچھ وہ اسپیشل، یہ پنجابی بولیں گے اسپیشل، غیر پنجابی بولیں گے اسپیشل دعا کرنا. تو یہ کیا ہوتی ہے اسپیشل دعا؟ جب کسی کو اسپیشل دعا کا بولا تو سمجھا بھی دیا کرو یہ ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اس میں اسپیشل، خصوصی، تو پھر عمومی، خصوصی کے بعد پھر عمومی کیا دعا. تو یہ شاید خصوصی کا معنی یہی لیتے ہوں گے کہ الگ سے اہتمام کے ساتھ میرا نام لے کر میرے لیے دعا مانگی جائے. ہو سکتا ہے یہ تو کون کر سکتا ہے، خصوصاً جس کے ملنے والے بہت سارے ہوں، اس کے لیے تو آزمائش میں آ جائے گا. اب میرے خیال میں یہ میرے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زبان پر چڑھا ہوا ہی ہوتا ہے خصوصی. یہ سب کو بولتے ہوں گے میرے لیے خصوصی دعا کرنا. اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھنا. یہ کہہ کر بھی چلو بندہ چھوٹا، اس نے سنا وہ چھوٹا، اگر اس نے ہاں نہیں کہا تو، لیکن بعد میں پوچھنا جو ہے نا دعا مانگی کہ نہیں میرا نام لے کر، یہ واقعی بولتا ہوں بہت آزمائش ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا،
سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل گے ان کو شرف حاصل گے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے نوجوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس میں شراب کی بوتل ہے، ظاہر سامنے امیر المومنین ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روب، ایک دبدبا۔ اس زمانے میں بھی جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو لوگ یعنی مجرم جو ہے بالخصوص وہ تھر تھر کانپا کرتے تھے، اور اب شراب کی بوتل اور امیر المومنین سامنے ہیں۔ اب اس نوجوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یعنی اس نے ہاتھ نہ اٹھائے، اس نے کوئی بآواز بلند دعا نہ کی، دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اور اس کس انداز سے، کیا رقت قلبی کا عالم تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، مجھے حضرت عمر فاروق کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نوجوان نے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا؟ امیر المومنین سے کہتا ہے، امیر المومنین یہ سرکہ ہے، یعنی شراب کی بوتل چھپائے، کہتا ہے یہ سرکہ ہے۔ اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ اب ذرا سوچے کہ شراب چھپائی ہوئی ہے، کہہ تو دیا سرکہ ہے، اور آپ نے فرمایا دکھاؤ۔ تو اب اس نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل آگے کی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ دعا جو دل سے مانگی گئی، وہ دعا جو رقت قلبی سے مانگی گئی، دل کی حضوری سے مانگی گئی، اس کا اثر دیکھیں کہ وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ عرض یہ کرنی تھی کہ بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے تو اس میں اجتماعی طور پر جب دعا مانگتا ہے خاص طور پر تو رونے کی کیفیت بن جاتی ہے، لیکن جب انسان تنہائی میں مانگتا ہے تو یہ کیفیت نہیں بنتی۔ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، یہ کیفیت دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی برکت، اجتماع کی برکت، ایک ماحول ایسا بنتا ہے کہ انسان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ذرا رونے والا بن جاؤں، آنسو بہاؤں، لوگ میری تعریف کریں، اکیلے میں بالکل بے توجہی سے دعا مانگ رہا ہے، تو یہاں تو اب یہ ریاکاری والی، دکھلاوے والی صورت آ جائے گی، اور یہ مذموم ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں ایک بڑا الٹا معاملہ بھی کتاب میں نے پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے میں بڑا گڑ گڑاتے ہیں، رونے والی صورت بھی بناتے ہیں، لیکن جب لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو شرم آنے لگتی ہے کہ نہیں یار مجھے روتے ہوئے دیکھیں گے تو کیسا لگے گا۔ تو یہاں اس کو تکبر کہا گیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، سب کے سامنے بھی روئیں، اکیلے میں بھی روئیں، التجا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے عجز کا اظہار ہو کہ میں کچھ بھی نہیں مولا، سب تو ہی کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ انداز اختیار ہوگا تو یقیناً اس میں ہر بار اس کو برا نہیں کہیں گے۔ کیا کہیں گے اسد بھائی، اگر مجمع میں رونا آتا ہے؟ جی یہ جو دوسری صورت آپ نے بیان کی، اس کو اسی کتاب میں امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے میں رو رہا ہے اور گریہ و زاری کر رہا ہے اور اس کی جو چہرہ ہے وہ خاشعانہ ہے، اب کسی کے آنے پر وہ اپنے آپ کو نارمل کر لیتا ہے تو یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں تکبر ہے اور بہت برا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا، اپنے عجز کا اس طرح سے اظہار کرنا، یہ تو ہزارہ عزتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کیوں گمان کرتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں یوں اگر روں گا تو دیکھنے والا میرے بارے میں کیا سمجھے گا؟ بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ الفاظ جو وہاں پہ اچھا، لیکن جو سوال تھا وہ جواب درست ہے کہ اگر مجمع میں روتا ہے کوئی اور اکیلے میں نہیں روتا تو اس کی وہی دو صورتیں بنی۔ دونوں ہی صورتیں ہیں اور نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جو آپ نے پہلی بات بیان کی ہے یہ تو بہت تجربے کی بات ہے، یعنی مجرب ہے
کہ جب مجمع میں بندہ ہوتا ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی ہوگا، کہ جب ماشاءاللہ کسی ایک کے رونے کے صدقے سب کو رونا نصیب ہو جاتا ہے. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام پر احوال ظاہر ہوتے ہیں، اب اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرکز الاولیاء کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء کے اندر کسی گھر میں جو ہے وہ آرام فرماتے، رات کا وقت تھا، تو پچھلے پہر رب عز و جل کی بارگاہ میں انہوں نے عبادت شروع کی. اب ان پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی. اچھا وہ گھر کے اندر ہیں، کمرے کے اندر ہیں، اس وجدانی کیفیت کا یہ عالم ظاہر ہوا کہ سارے گھر کے افراد پہلے اٹھنا شروع ہو گئے، جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے. ان پر بھی کیفیت طاری سرور کی. اب پھر آہستہ آہستہ جو اڑوس پڑوس کے لوگ تھے وہ بیدار ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ پورا محلہ اس گھر کی طرف کھنچتا چلا آیا. تو بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ یہ بزرگوں کے جو احوال ہوتے ہیں وہ ایک دائرے کی طرح، جیسے پانی میں پتھر ڈالیں آپ تو ایک سرکل جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے نا، اس کا گھیراؤ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے پر کوئی نوازشات ہوتی ہیں، اس پر کوئی خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس کے عظمت، مرتبے اور حال کے مطابق اس کا اثر جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے، اور اس کے بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہی ہم گمان کریں گے کہ جب ہم مجموعے کے اندر ہوتے ہیں تو امیر علیہ سنت ایک نیت فرماتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، مسلمانوں کی قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. یہ جو اجتماع کے اندر ہم نیت کرتے ہیں تو ایسی نیت نہیں ہے کہ الفاظ ہیں، بلکہ مسلمان کے جو قرب کی برکتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اچھی کیفیت کا اثر جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر ہوتا ہے. تو دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. مجمع کے سامنے جو رو رہا ہے، اگر واقعی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز سے رو رہا ہے تو بڑی سعادت کی بات. مجھے ایک بات یاد آ گئی، الحمدللہ جب حرمین طیبین ایک قافلے میں گیا تھا، ہمارے ایک امیر قافلہ تھے، اسلام بھائی ہمارے بہت پرانے اسلام، وہ کہتے ہیں یار کوئی چنگاری ساتھ ہونی چاہیے. تو کبھی کبھی کسی ایک کی جو رونا ہوتا ہے نا، کوئی رکت والا ایک ساتھ ہو تو سب کو آگ لگا دیتا ہے. بالکل. تو وہ اس کا رونا طواف میں ایک اسلام بھائی رو پڑے تو پھر سارے قافلے پر، تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ مجمع دیکھیں یہ بھی ایک فائدہ ہے اجتماعات میں آنے کا. ہاں وہاں نیت کی ڈیپینڈز بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے روئے کہ جناب میں بڑا رونے والا اور اکیلے میں غفلت سے دعا ہو، تو یہاں یہ ریاکاری والی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوتوں میں بھی رونا نصیب فرمائے، جلوتوں میں بھی رونا نصیب فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے. رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے. رمضان تھال کے اوپر یوں ہاتھ بڑھا کر توڑے تو رکتے گئے آٹا وغیرہ گر کر تھال میں گرے، ورنہ دسترخوان میں گر کر ضائع ہو سکتا ہے. کوئی کھانے کا ذرہ ضائع نہ ہو. حدیث پاک میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. رمضان 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 فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو. بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 رمضان. اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مزین سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ عز و جل، صلاۃ
is a very great form of showing your humility and humbleness in the court of Allah Azza wa Jal. Whether the salat is fard or wajib or sunnat muakkada or sunnat ghair muakkada or nawafil, tahajjud or tarawih, every type of namaz and every type of salat is a great link of a servant, a slave with the master, a great link of creation with the Creator. And this is actually a kind of communication that a slave has with his master, creation has with his Creator. Subhanallah. Yes, Ramadan is one of the best times actually. Increased ibadat in the form of recitation of the glorious Quran, in the form of optional ibadat like salah, tarawih, etc. Our Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an, he would perform salah and he would recite the glorious Quran in the month of Ramadan. He would recite the glorious Quran 61 times. 61 times he would complete the glorious Quran in the month of Ramadan. Subhanallah. Amazing, really. 30 times during the day, 30 at night, and 1 during the Tarawih Salah itself. So this shows the attachment that they used to have, the true enjoyment actually when performing Salah, when reading Quran, which we are lacking actually. We must take lessons from these great people's lives. हम देखते हैं कि लोग मस्जिद में आते हैं बट दे आर स्टिल डूइंग इवल थिंग्स, बुरी चीज़ें फिर भी कर रहे हैं, वैसे ही लगे हुए हैं. तो इसका रीज़न जो है वो क्या है? See, first of all, we must believe, and this is part of our aqeedah, that whatever is being said by Allah Azza wa Jal in Quran Kareem is nothing but truth, and it is ultimate truth. There cannot be more truth than this truth, which is mentioned in Quran Kareem. So if Allah Azza wa Jal has said, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, surely salat prohibits from shamelessness and from evil, then indeed it does. But of course, what is being said here, salat prohibits or salat stops you. So salat is that, namaz is that which is performed according to the rules and regulations which are set by Sharia. There are so many people who do not even know how to read Quran properly. Their qiraat of Quran is not correct. So they're not reading namaz, and then they expect to get the result. It's not going to happen. Allahu Akbar. There are so many people that they don't know the rules of tahara. They don't know how to make ghusl, so they're not even pak. In that condition they're reading their salat. How would the effect of salat would be shown from their personalities or from their character? If person is eating haram, doing haram things, consuming haram, wearing haram, and with that condition he comes and he reads namaz and he expects that namaz should, show its effect on him. That's not going to happen. A person, look at a woman and he developed desire for her, and it was carnal desire, and he wanted to fulfill, his carnal need with that woman, and he made some advances to suggest that this is my intention. And she was a pious lady and she was
wife of an alim and imam. She said, okay, let me go and discuss with my husband. She was honest. She went and told her husband that there was a man who approached me with this intention. So he was also a very, level-headed, balanced, educated person. He said, okay, tell him that I'm the imam of masjid and he must read, 40 days namaz behind me with Jamaat, and then we will talk about it. And because his desire was so strong to have that woman, so he said, okay, well, I'm ready to do that. So he started reading namaz. And when he started reading namaz, after 40 days, the husband of that woman, that Imam Sahib, asked him, what is your feeling? So he said, I don't need that woman anymore. Because, see what happened, the namaz took shamelessness away from him. The indecent behavior, namaz took away from him. So he realized that I can't do this. This is not right. Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, 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 Faizane Ramazan, 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 Ramazan.